میں عمرہ اور حج کی دونوں کی ایک ہی ساتھ نیت کی جاتی ہے اور اس میں احرام کھلنا نہیں پڑتا ہے. قربانی ہے اس میں, ٹھیک ہے, افراد میں قربانی نہیں ہے. حج تمتع میں آپ کو بندہ عمرہ پہلے کر لیتا, پہلے عمرے کی نیت کرتا ہے اللہم لبیک عمرتن, یا انسان کہے گا اللہم لبیک حجا متمتعا بہا الی الحج, تو یہ لمبا ہے. آپ صرف اللہم لبیک حجا کہیں, ٹھیک ہے, اللہم لبیک عمرتن, پہلے عمرہ کی نیت کریں. اس کے بعد جب عمرہ کا طریقہ سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے کہ نہیں بھائی؟ سب آدمی عمرہ کیے, ہاتھ اٹھائے. چلیے الحمدللہ سب عمرہ کیے ہیں. تو عمرہ کا طریقہ سب کو معلوم ہے, اس میں جانا وقت کو ضائع کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے عمرہ کر لیا, پھر آپ کو روم پہ لے جایا جائے, جیسے جہاں آپ کو ٹھہرنے کی جگہ ہوگی وہاں آپ رکھیں گے سامان وغیرہ, وہاں تعلیم کا نظم و نسق ہوگا سب کچھ. یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو, کب؟ 8 ذی الحجہ کو, جیسا کہ میں نے بتایا کہ سنت ہے مینا میں جانا ہے نہیں. 8 ذی الحجہ کو جو جہاں ہے, عمرہ تو آپ نے کر لیے, لیکن ایک بات یاد رہے, عمرہ کرنے کے بعد جو بال کٹانا ہے تو آپ کو جڑ سے نہیں کٹانا ہے, یاد رکھا جائے. آپ چھوٹا کر لیں گے اور بال رکھیں گے کچھ بال حج میں کٹوانے کے لیے. کلیئر ہے؟ ہاں, یہ معلوم ہونا چاہیے, بہت سارے لوگوں کو بھول ہو جاتی ہے نہیں. اچھا, تو آپ نے عمرہ کر لیا, بال کٹا لیا, آپ حلال ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ احرام کے کپڑے اتار دیں گے اور آپ جو وقت آپ کو مل جائے 8 ذی الحجہ تک پہنچنے میں, دن کا جو حصہ ہو, رات کا جو حصہ ہو, آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے میں وقت گزار دیں جہاں ہے وہاں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. 8 ذی الحجہ کو آپ کو میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے حج کی نیت یا احرام باندھنے کے لیے. آپ جہاں ہے وہیں سے آپ غسل کریں گے اور حج کی نیت کریں گے, ٹھیک ہے. اللہم لبیک حجا, کلیئر ہے, ہوگی بات, نیت کر لی. اور محظورات احرام میں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے, سر نہیں ڈھانکنا ہے, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے, خوشبو نہیں لگانا ہے, ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا ہے, جو آپ لوگ جانتے ہیں, ہے کہ نہیں. اچھا, اب آپ کو عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے, 9 ذی الحجہ کو مکتب سے جو جتنے بھی لوگ جاتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. 9 ذی الحجہ کو آپ کو عرفات لے جایا جائے گا صبح میں, ٹھیک ہے. تو کہیں میں نے پہلے ہی بتا دیا, تو کہیں گے بھائی ہم مینا کہاں گئے 8 کو, تو مینا میں ٹھہرنا 8 کو یہ کیا ہے, یوم الترویہ کو یہ سنت ہے. سنت کیا ہے, اس میں چھوٹنے پر کوئی حج کے بعد نہیں ہے. کلیئر ہے؟ اچھا, تو 9 تاریخ کو آپ کو مینا عرفات لے جایا جائے گا. عرفات وہاں پہنچ گئے ہے نہیں, 8 بجے ہو 10 بجے ہو, ظہر سے پہلے وہاں پہنچ گئے. وہاں آپ کو ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھنا ہے نہیں, اکٹھے پڑھنا ہے قصر کے ساتھ, 2 رکعت, ظہر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت, 1 اذان 2 اقامت سے. کلیئر ہے, 2 تکبیر سے. اور اس کے بعد خطبہ وغیرہ ہوگا, تو مسجد نمرہ میں خطبہ, جو حج کے خطیب ہوتے ہیں شیخ حذیفی ہیں اس سال, تو وہ خطبہ دیتے, لیکن وہاں آپ کو موقع نہیں ملے گا, اتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی. تو جہاں آپ کے لیے ٹینٹ ہوگا وہیں پر آپ رہیں گے, اور نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے. کیا کریں گے؟ اصل وہ عرفہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الحج عرفہ, یعنی عرفہ میں ٹھہرنا ہی کا نام کیا ہے, حج ہے. اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سب سے بہترین دعا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے سبوں کی یہ کیا دعا, کیا ہے وہ, کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تقریباً سارے بھائیوں کو یہ دعا یاد ہے. یہ دعا کثرت سے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کھڑے ہو کر کے, قبلہ رخ ہو کر کے, جو بھی دعائیں ہو رو گر گرا کے دعائیں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. خوب اللہ سے اپنے لیے, گھر والوں کے, سارے مسلمانوں کی امن شانتی کے لیے دعائیں کرنا. شام ہو گئی, دعا کرتے کرتے آپ کو وہاں سے نکلنا ہے. کہاں سے؟ عرفہ سے. کس تاریخ کو؟ 9 تاریخ کو, 9 ذی الحجہ کو. پہلے تو یاد رکھتے تھے بھائی مئی کی کتنی تاریخ ہے, جون کی کتنی تاریخ ہے, ابھی عربی تاریخ یاد رکھنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. ہاں, 9 ذی الحجہ کو آپ کو بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے ہے نہیں, وہاں سے آپ کو نکلنا ہے مزدلفہ. تقریباً 7-8 کلومیٹر کی دوری پر ہے مزدلفہ تقریباً, ہے نہیں. وہاں آپ آ گئے تو انشاءاللہ وہ میرے خیر مزدلفہ آنے کے لیے بس وغیرہ کا انتظام ہوگا, ہے نہیں, پیدل نہیں چلنا ہوگا.
तो वहां से आप आएंगे। मैं उम्मीद लगाता हूं, आप ये नहीं कि कहीं अगर पैदल चलना पड़े तो मौलाना तकरीबन कह दिया कि पैदल जो है नहीं चलना पड़ेगा, और फिर जो है नहीं मुमकिन है कि बस वगैरह का, बल्कि बस शायद जिक्र हुआ है उसमें ग्रुप में है, बस है। हाँ, तो मुजदलिफा पहुंचने के लिए अरफात से आपको बस का इंतजाम होगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आप मुजदलिफा आ गए, वहां क्या करना है, सबसे पहले मगरिब की नमाज पढ़ना, चूंकि आपने अरफा में नहीं पढ़ा था, है नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ेंगे 3 रकत, उसके बाद इशा की नमाज दूसरी तकबीर से आप 2 रकत पढ़ेंगे, क्लियर है। और फिर वितर की नमाज तो सफर में बंदा पढ़ता ही है, बाकी नवाफिल आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्लियर है। उसके बाद आराम करेंगे, क्या करना है, सो जाना है, सो जाना है, बिल्कुल मैदान है मुजदलिफा का। सुबह हो गई, कौन सी तारीख है वो, अरबी की यौमुन नहर, 10 तारीख कुर्बानी वाला दिन, बकरा ईद। उस दिन आपको क्या करना है, अच्छा सुबह हो गई, आप अभी मुजदलिफाई में है, वहीं पे कंकरी वगैरह चुन लीजिएगा, कंकरी वगैरह डब्बी शब्बी में अपना रख लीजिएगा, है नहीं। अच्छा, या तो तीनों दिन के लिए या एक दिन के लिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। 7 कंकरी है नहीं, 21, आप जैसे 21 11 को मारना है, 12 को मारना है, तो 7 या 21, यानी 21 कंकरियां एक दिन और 21 कंकरियां दूसरे दिन, और 7 पहले दिन 7 ही मारना है बड़े वाले को। तो आप वहां से मुजदलिफा से फजर की नमाज पढ़े, साफ सुथरा हुआ, दुआ वगैरह किए, है ना, मशारे आराम या जहां भी हो आप दुआ किए। अब वहां से अब साफ हुआ तो निकल गए, कहा, किसके लिए, मिना आप आ रहे हैं कंकरी मारने के लिए, है नहीं। 10 तारीख को कई एक काम करना है, 10 तारीख को कई काम करना है, याद रखना ज़हन में, 10 तारीख को कई काम करना है। आप आ गए, सबसे पहला काम आपको कंकरी मारना है, जमरे अकबा बरे को हर कंकरी पर अल्लाह अकबर कहते हुए, ठीक है। जूता चप्पल नहीं बरसाना है उसमें, है नहीं, पूरा जो बड़ा बड़ा पत्थर नहीं मारना है, चाहे पिलर पे लगे या न लगे, उसमें गिरा दीजिए, ठीक है। हो गया ना, अच्छा हो गया। 7 कंकरी मार दी, वहां दुआ वगैरह करने की कोई जरूरत है नहीं। बहुत सारे लोगों को कहेंगे, देखेंगे दुआ करते हुए, तो हम भी दुआ करें, नहीं, वहां दुआ का सबूत नहीं है, क्लियर है। एक काम तो हुआ कंकरी मारना 10 को। दूसरा काम है आपको, आप बाल कटा लेंगे, क्या करेंगे, बाल कटा लेंगे, क्योंकि कुर्बानी है। आपने जहां आपने बैंक में जमा किया है या आपने कुर्बानी कर रहे हैं, जहां जिस तरीके से आपने कुर्बानी किया है, तो कुर्बानी के 3 दिन रहते हैं, जब भी हो उसके ये नहीं समझना है कि भाई कुर्बानी हुई या नहीं हुई, जिसे हदी का जानवर कहा जाता है, हुआ कि नहीं हुआ, इसकी तरफ नहीं जाना है, जहां दिए होंगे वहां हो जाएगा, ठीक है। आपको कंकरी मारने के बाद बाल कटा लेना है, तहल्लुल अव्वल हासिल हो गया, आप हलाल हो गए, आप हलाल हो गए। हलाल का मतलब यह है कि जो मियाँ बीवी है, तो क्या उसके साथ हम जमा करेंगे, कोई है मियाँ बीवी के साथ किया तो नहीं, सब कुछ हलाल हो गया, लेकिन जमा वगैरह नहीं कर सकता है। सिले हुए कपड़े आप गुस्ल कर लेंगे बाल कटाने के बाद, और सिले हुए कपड़े पहन लेंगे, खुशबू वगैरह लगा लेंगे, जो चीज हालत एहराम में मना थी वो अब क्या है, हलाल है सिवाय जमा के, क्लियर है। हाँ, तीसरा काम, आप आएंगे क्या, कपड़े आपने सिले हुए कपड़ा पहन लिया, कोई जरूरी नहीं है, अगर आप चाहते कि आप कौन जाए वहां रूम पे, चलो बाल कटा लिए और एहरामी में हम जाते तवाफ कर लेंगे हज का, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। तो तीसरा काम, आप हज के तवाफ के लिए कहां आएंगे, मक्का, वहां आपके लिए गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको पैदल ही चलना है, इसलिए सेहत की दुआ कीजिए अल्लाह से। वहां आपको आना है 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के आपको आना पड़ेगा मक्का, हज का तवाफ करेंगे, क्लियर है, और फिर हज की सई करेंगे सफा मरवा की, क्लियर है। ये हो गया। अब हो गया तहल्लुल सानी, तहल्लुल सानी हो गया। अगर कोई शख्स क्या शेख है नहीं, तहल्लुल सानी है, मियाँ बीवी है, जमा करना चाहे कर सकता है, सिर्फ अब काम है कंकरी मारना। कोई फैमिली वाला कहाँ है भाई, उजाब है, बेचारा कहेगा कि क्या लेकिन अब इनके रिश्तेदार वगैरह तो होंगे ना, तो मसाइल तो जानकारी तो होनी चाहिए कि नहीं ना। आप ये ना कहिए कि भाई हम लोग तो ऐसे ही है, ढंडन बाबा है, हाँ मियाँ बीवी तो बीवियां तो नहीं है, लेकिन मसाइल की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके अकरबा हैं, रिश्तेदार हैं, तो बहरहाल अब इस्लामी दावा सेंटर में है तो सब कुछ की जानकारी होनी चाहिए, क्लियर है। तो तहल्लुल सानी हो गई कब, जब आपने हज का तवाफ और सफा मरवा की सई कर लिया, तो अब ये तो काम, ये 10 तारीख का काम हो गया आपका। अब रूम पे आ गए, है नहीं,
اب رات گزار کے کل ہو رہا ہے 11ویں ذی الحجہ، رات جو ہے 10 کا دن گزارے ہیں، رات وہ کون سی ہے؟ 11ویں کی رات ایام تشریق ہے نا. یہ کہاں گزارنا ہے آپ کو؟ مینا میں. تو ہمارے خیال سے جہاں وہ رکھا ہوگا آپ کا روم وغیرہ وہ بالکل مینا سے قریب ہی ہوگا، عام طور سے تو ایسے ہی رکھا جاتا ہے نہیں. ہاں، اور اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ ہے جو مینا سے متصل ہوتا ہے تو مینا میں ہی شامل کر دیا جاتا ہے نا. اس کے علاوہ اگر رات میں اگر آپ کے پاس تسریح تو ہے، اگر آپ جانے چاہیں اندر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ شرطا آپ کو اندر نہ جانے دے چونکہ وہ خیمہ وغیرہ والا سب ہوتا ہے نہیں. تو بہرحال مینا میں رات گزارنا، مینا میں رات گزاریں گے جو میں نے بتایا تھا 11 12 13 وہ کیا کس میں ہے؟ واجب میں. تو آپ نے رات گزار دیا، کل ہو کے 11ویں ذی الحجہ کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک ہی کام کرنا ہے اور کچھ نہیں. زوال آفتاب کے بعد آپ کو کنکری مارنا ہے، کنکری مارنا ہے. بھیڑ بھاڑ اس وقت اگر زیادہ ہو تو 2 بجے ہو 3 بجے بھی مار سکتے ہیں، لیکن افضل وقت وہ ہے. ٹھیک ہے. 7 کنکری مارنا ہے پہلے چھوٹے کو، اس کے بعد دعا کرنا ہے، سنت ہے 9 کی، یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر 7 کنکری مارنا ہے مجھلے کو ہے نا، بیچ والے کو، اور یہ مینا سے شروع ہوتا ہے نا. مینا سے آپ کو پہلا چھوٹا پڑے گا، پھر بیچ والا اور لاسٹ والا بڑا والا ہے. کلیئر ہے. اور مکہ سے جب آئیں گے تو وہ پہلے بڑا تب مجھلا، اور تو ہم کو پہلے کس کو مارنا ہے؟ چھوٹے کو، اس کے بعد دعا کرنا ہے، اس کے بعد مجلے کو مارنا ہے کنکری 7 کنکری، دعا کرنا ہے، اور 7 کنکری لاسٹ میں بڑے کو مارنا ہے، وہاں دعا نہیں کرنا ہے. کلیئر ہے. بالکل سیم ایسے ہی کام آپ کو 12 ذی الحجہ کو کرنا ہے. باقی آپ کو روم پہ آ جانا ہے، وقت پہ نماز پڑھنا ہے، اور پھر دعائیں وغیرہ کرتے رہیے، اور پھر 12 کو کنکری مار کر کے اور پھر آپ کی روانگی کے لیے آنا ہے. روانگی سے پہلے آپ کو لاسٹ کام کیا کرنا ہے؟ طواف وداع کرنا ہے. طواف وداع کر کے اور پھر آپ آ جائیں گے انشاءاللہ ریاض کے لیے. ٹھیک ہے. وہ تو سسٹم ہوگا، کیسے ٹائم ٹیبل بتایا جائے گا، بھئی کب نکلنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب کمپنی والے آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت کے مطابق اللہ کے لیے اخلاص پر مبنی سارے کام مناسک حج ادا کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.